اور کون سی امت کے اجماع لیے پھرتے ہو؟ نہ بریلوی تمہارے ساتھ اس معاملے میں متفق ہے، نہ شیعہ اس میں متفق ہے، کون سی امت کا اجماع لیے پھرتے ہو؟ یہ صرف تمہاری اور وہ جو پاکستان میں اقلیت وہابیہ، ان لوگوں کی ایک ذاتی رائے یا ذاتی بکواس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کچھ بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں طارق مسعود المعروف طارق مردود کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور قرآن کے لحاظ سے بھی بہت عجیب و غریب قسم کے کمنٹس اس نے پاس کیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں لکھوانا نہیں آتا تھا، اور جو کاتبان وحی تھے وہ باقاعدہ طور پر اس میں مسٹیکس کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہی مسٹیکس آج تک چلتی آ رہی ہیں، اور طرح طرح کی اس نے بکواسات کی ہیں۔ تو وقت ضائع کے بغیر سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کریں گے کہ یہ شخص کس قدر جہالت کے اندھیروں میں اس وقت بھٹک رہا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ بھائی خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے یہ اس بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بکواس سن لی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور کون سی امت کے اجماع لیے پھرتے ہو؟ نہ بریلوی تمہارے ساتھ اس معاملے میں متفق ہے، نہ شیعہ اس میں متفق ہے، کون سی امت کا اجماع لیے پھرتے ہو؟ یہ صرف تمہاری اور وہ جو پاکستان میں اقلیت وہابیہ، ان لوگوں کی ایک ذاتی رائے یا ذاتی بکواس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کچھ بھی نہیں۔ کس جاہل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور یہ پرلے درجے کی حماقت سامعین گرامی قدر اس بندے نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھائی ہے۔ اس نے اپنا سب سے پہلے تو علم نحو سے جاہل ہونا بھی دکھایا، وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ یہ بونگی مارنے سے پہلے جو سورہ علق کے لحاظ سے اس نے ماری ہے، اس میں کہتا ہوں بونگی مارنے سے پہلے کم از کم اپنے آئمہ تفسیر، آئمہ لغت، آئمہ نحو کو پڑھ لیا ہوتا۔ تمام نحوین کے نزدیک یہ قاعدہ موجود ہے کہ نون کو جب یہ اس طرح ما قبل معطوف ہو تو آگے الف کے ساتھ بدلا جائے گا، جب وہ ما قبل معطوف ہو سے الف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ اس حضرت کے ذہن میں شاید یہ بات آئی نہیں اس ٹائم۔ اور دوسری سامعین گرامی قدر، پہلے تو میں اس پہ ذرا وضاحت دے دوں۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 5 موجود ہے، تفسیر مدارک۔ اس میں تفسیر مدارک میں سورہ علق کی اسی آیت کے لحاظ سے صفحہ نمبر 677 677 پر واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قرات کے مسئلے پر انہوں نے بات کی، اور اس کی کتابت میں قرآن مجید میں الف کے ساتھ حکم وقف کی بنا پر ہے۔ الحمدللہ یہ ان کے امام تفسیر صاحب تفسیر مدارک نے
حافظ نصفی نے یہ واضح طور پہ تسلیم کی اپنی تفسیر کے اندر۔ تو سامعین، یہ اس بندے کی علم تفسیر سے، علم لغت سے اور علم نحو سے پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ 100% ان لوگوں کو یہ تو پتہ نہیں کہ قرآن میں لغوی مفہوم کہاں پہ آتا ہے، اصطلاحی مفہوم کہاں آتا ہے، شرعی مفہوم کہاں آتا ہے۔ یہ بالکل اصول تفسیر سے جاہل بندہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کرنے سے پہلے کبھی اپنی بزرگان کو دیکھو انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کیا۔ یہ فضائل اعمال میرے پاس موجود ہے جی، ان کے شیخ الحدیث زکریا کی، اس میں صفحہ نمبر 358 پر وہ قرآن کے بارے میں احمد بن حنبل کا خواب لکھتے ہیں کہ جی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ یہ دیکھیں ذرا کتنی مذاکرہ کی اس بات ہے، سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، دونوں طرح مجھے پہ تقرب ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ ہر لحاظ سے مجھے پہ تقرب ہے، بس وہ طوطے کی طرح ٹیں 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 کری جاؤ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بکواس کی اللہ کی ذات پہ یہاں پہ۔ اس کی سامعین گرامی قدر سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ امت کو قرآن طوطے کی طرح رٹوایا گیا تھا، اگر سمجھایا جاتا کبھی کربلا نہ ہوتی، کبھی کربلا نہ ہوتی۔ خیر آگے چلتے ہیں، ان کی یہ بھونڈی سازش ہے کیا اصلاً؟ یہ کہاں جا کے امت کو یہاں پر روک رہے ہیں، اور کیا اصلاً ان کا جو مدعا ہے یہ کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان کے حجت الاسلام صاحب استغفر اللہ رشید احمد گنگوہی، اس کی کتاب البراہین القاطعہ میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 30 پر یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے لحاظ سے بکواس کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں سبب ہے ایک صالح فقر عالم صلوات اللہ علیہ مجمعین کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبندی مدرسہ کے ملواڑوں کا شاگرد بنا دیا یہاں پہ سامعین، کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہمیں جی یہ زبان آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ان کی اصل جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملائن کر کے اپنے ملواڑوں کو اوپر رکھو تو لوگ جوک در جوک سپیڈ آپ کے اس مکتب فکر کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے اس کے اندر آگے داخل ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب سامعین گرامی قدر میں 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اکثر اوقات دوران گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں یہ بات کہ آیا اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی عبارت تو پیش ہی بخاری کی کروں گا تاکہ جر کرنے کی توفیق نہ ہو۔ جلد نمبر اول بخاری میں سامعین صفحہ نمبر 284 کتاب، یہ کتاب الصلاۃ میں جلد اول میں یہاں پر حدیث نمبر 512 میں واضح طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان یقول سلونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سلونی کا دعویٰ کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے میرے بعد میرا نائب وہی ہے جو میری طرح سلونی کا، یہ نہیں کہ مسئلہ ہو تو کہ میں تھی کو پوچھ کے آواں۔ الحمدللہ۔ تو یہ سامعین گرامی قدر الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات بالکل واضح ہے آپ کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلق طور پر سلونی کہہ رہے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو، اس جو میں علم غیب بھی آ گیا الحمدللہ، تمام علوم آ گئے۔ تو جو مطلق طور پہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، کیا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جی کاتبین کو ڈھونڈتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ اچھا تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مولا علی سے قلم لے کے خود کیوں مٹایا محمد رسول اللہ؟ ہاں وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر لینا تھا کہ کسی اور کو بلاتے کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ وہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کو ختم کر دے تو تم آ کے کر دو، وہاں خود مٹا کے خود لکھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو حدیث کرتاس کے مسئلے کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہاں پہ کیا یہ تعویل کرنی تھی تم نے کہا کہ حدیث کرتاس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لہذا حضرت عمر نے قلم نہیں دیا؟ وہ کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر اللہ کو بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب امداد المشتاق میرے پاس موجود ہے، آؤ جی لا کے پتہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں صفحہ نمبر 88 پر واضح آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا وہ حقیقت الہیہ ہے جس کے مظہر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے والے ہیں. حقیقت الہیہ کا مظہر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت الہیہ. اگر سامعین گرامی قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، میں پھر ان کی عبارت کے الحمدللہ ان کے اصول کے مطابق پھر اللہ کو بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ کی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی ہے. اگر بھائی جب حقیقت کو پڑھنا نہیں آتا تو مجاز کو کہاں سے پڑھنا آئے گا؟ اور پھر دوسری بات، جس کا چھوٹا بھائی جس کے ہاتھوں کا پلا ہوا حیدر کرار باب میں مدینہ علم ہے، وہ خود مدینہ علم ہے، اگر اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کائنات میں پڑھا لکھا کون ہے؟ اور تمہارے اصول کے مطابق الحمدللہ یہ بات تو اللہ پہ بھی فٹ آئے گی. یہاں پہ تو الحمدللہ رگڑے نکل گئے ان کے. خیر سامعین گرامی قدر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بالآخر انہوں نے ہلکے پھلکے الفاظ میں اس حقیقت قاہرہ کو تسلیم کر ہی لیا. وہ کیا حقیقت ہے میں ابھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. یہ تاریخ الخلفاء حافظ سیوطی کی اس وقت میرے پاس موجود ہے. مولا علی اور قرآن کے جو ربط کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان کر کے گئے تھے، آج انہوں نے چاہے کاتبوں کی غلطی کے لحاظ سے اسے، لیکن چلیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس حقیقت قاہرہ کو تسلیم تو کیا. الغرض تاریخ الخلفاء میں سامعین سیوطی نے صفحہ نمبر 187 187 پہ مولا علی بحیثیت مفسر قرآن صلوات اللہ علیہ یہاں پر واضح کہتے ہیں کہ جی محمد بن سیرین، ان کے بہت بڑے امام ہیں، کا خیال ہے کہ اگر حضرت علی صلوات اللہ علیہ کا مرتبہ قرآن کریم ہم لوگوں کو دستیاب ہو جاتا تو ہم کو مزید معلومات حاصل ہو جاتے. سبحان اللہ، کہ اگر حیدر کرار کا لکھا ہوا قرآن ملتا تو ہمیں اور بہت سی معلومات مل جاتی. ماشاءاللہ. تو سامعین بالآخر ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے یہ تسلیم کر ہی لیا کہ قرآن کی حقیقت، جیسے حقیقت توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پنہائیں، اسی طرح قرآن کی حقیقت حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کے اندر پنہائیں. بالآخر ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات تسلیم کر لی ہے آج. تو اصلاً ان کا جو دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن میں غلطیاں ہوتی تھیں، وہ الحمدللہ تفسیر مدارک سے ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ اس بندے کی یہ عربی گرامر سے پرلے درجے کی جہالت کا ثبوت ہے. اسے ماشاءاللہ نون ساکنہ کے تاقید کے اگر احکام صحیح طرح آتے ہوتے تو اتنی بڑی نکمی پڑی نہ مارتا اپنی ویڈیو کے اندر. تو خیر سامعین انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یقیناً مطمئن ہو گئے ہوں گے اس جواب سے، اور اگر فار ایگزامپل کسی کو بہت کیڑا لڑا ہو تو الحمدللہ ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ مولوی طارق مردود ہو یا پھر کوئی بھی اور دیوبندی ہو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح گھٹیا ایک سوچ پھیلا رہا ہے، ہم اس سے، میں بالکل اوپن شٹ چیلنج کر رہا ہوں، لانتی ہوں گا، ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ.